ایویں بیٹھ کے بکواسیات کر رہا ہے، بکواسیات پہ بکواسیات کر رہا ہے. اس کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے انجینئر محمد علی مرزا جیسا عالم ہے ہی کوئی. سمریا تو تے شئی کوئی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس غلیظ انسان کا نام سمر کس نے رکھ دیا. ایسے لوگوں کے حوالے منبر رسول مفتی نہیں، اس کو مفتہ کہیں. یہ مفتے کھانے والا آدمی، مفتے خور انسان یہ کیا کہتا ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے انجینئر محمد علی لعنت ہے تجھ پہ ایسے شخص. تو علمی اختلاف تو کر کہ عالم منافقوں میں شامل نہیں ہے. یہ منافقت نہیں کر رہے کہ چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے اور اس کے بعد کا مطلب کانٹیکس کاٹ کے بعد کا مطلب چینج کر کے اور یہ آپ کو بتا میرے نبی سا ہے تیرے بابے تے شئی کو فرقوں کی دکانیں بند. ڈیمیج ہیز بین ڈن. السلام علیکم ویورز اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل باربینا امان. ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا سمر کا مطلب ہوتا ہے کہ پھلوں کا مجموعہ. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس غلیظ انسان کا نام سمر کس نے رکھ دیا. اب یہ بکواس کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، یہ بکواس کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے کھلے عام ماؤں بہنوں گالیاں دے رہا ہے. اور آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں اور مدد سے سبحان اللہ اور واہ واہ جی. اور بھائی تم یہ دیکھو کہ یہ کر کیا رہا ہے. تمہیں دین سکھا رہا ہے یا تمہیں غلیظ زبانیں سکھا رہا ہے یا یہ دس دے رہا ہے کہ تم گالیاں دو. اور وہ بھی صرف اپنے جھوٹے بابوں کے دفاع کے لیے جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ان کی دفاع کے لیے تم غلیظ زبانیں استعمال کر رہے ہو مساجد میں بیٹھ کے. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایسے لوگوں کے حوالے منبر رسول نہ کریں. ایسے لوگوں کو سٹیج پہ بٹھا کے آپ لوگ صرف بربادی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. بس یہی ایک فرق ہوتا ہے ایک عالم میں اور ایک جاہل میں. ہمیشہ عالم جو ہے علمی جواب دے گا، علمی اختلاف کرے گا، وہ گالیاں نہیں دے گا کبھی. اب یہ سمر مفتی سمر عباس اس کا نام ہے شخص کا. مفتی نہیں، اس کو مفتہ کہیں. یہ مفتے کھانے والا آدمی، مفتے خور انسان یہ کیا کہتا ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے انجینئر محمد علی مرزا چوٹی کے عالم ہیں، ان کے خلاف یہ بات کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ ان کے انجینئر صاحب کے آپ نظریات سے اختلاف کرتے ہیں. ویسے تو نظریات سے اختلاف بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ انجینئر صاحب کی آپ تقریریں سنیں تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں وہ بات بعد میں کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی مسئلہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ بات بعد میں کریں گے، پہلے اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں. اور آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، عقل و فہم آپ کے پاس ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے فوراً کتاب کھولیں. فار ایگزامپل بخاری سے انہوں نے حوالہ دیا، بخاری کھول کے چیک کریں. اگر آپ کے پاس اور کتاب کی شکل میں موجود نہیں ہے تو موبائل میں آپ دیکھ لیں. موبائل میں اسلام 360 ایپ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کاؤنٹر چیک آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اتھینٹک بات ہے یا نہیں. بابوں کو ننگا کر دیا، جو جھوٹے بابے ہیں انجینئر صاحب نے ان کو ننگا کر دیا. اور یہ اب جی بیٹھ کے مسجد میں گالیاں دے رہے ہیں صرف ان کے دفاع کے لیے. یہ آدمی اس کی ماں تک کو گالیاں دے رہا ہے. اب اس میں انجینئر صاحب نے کیا بولا اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس تو عقل و فہم ہے نہیں. یہ تو بس جی ایسے نام کے علماء سو کی کیٹیگریز میں آتے ہیں یہ. اور یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور عوام سن رہی ہے اور عوام پہ بھی مجھے حیرانی ہے کہ وہ آگے سے سبحان اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے بندہ کیا بول رہا ہے. کسی نے کوشچن کیا کہ اگر ہم کسی دین کے معاملے پہ عمل کرتے ہیں اور ہمیں ہماری ماں منع کرتی ہے کہ ایسا نہ کرو. فار ایگزامپل اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی رکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے. اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو آپ کی ماں کہتی ہے نہیں داڑھی نہ رکھو. تو اس حوالے سے انجینئر صاحب نے بولا تھا کہ نہیں، اس معاملے میں ماں تے شئی کوئی نہیں. پوری بات سنیں نا، پوری بات اب جب سنیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا. یہ ملان آپ کو بہکا کے اور جھوٹ بول کے اور چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے اس کے غلط بات کوئی ہو رہی ہے اور اس کے چھوٹے سے کلپ کاٹ کے آپ اس کو غلط مطلب دے دے تو یہ بھی ایک منافقت نہیں ہے؟ یا آپ کے عالم منافقوں میں شامل نہیں ہے؟ یہ منافقت نہیں کر رہے کہ چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے اور اس کے بعد کا مطلب کانٹیکس کاٹ کے بعد کا مطلب چینج کر کے اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں. انجینئر صاحب نے یہ بولا کہ اس معاملے میں ماں تے شئی کوئی نہیں. آپ کو کوئی بھی بولے دین کے معاملے سے ہٹنے کے لیے آپ کو کوئی بھی بولے آپ نے اس کی بات نہیں سننی. اور یہ جی یہ سمرا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اس کو کہتا ہے کہ اس کا میں تو سمجھتا تھا اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں. اب یہ اندازہ کرو یہ مسجد میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک وہ اور ہے کوئی غفران نام کا، میرے خیال میں وہ بھی کوئی ایمی کوئی عالم نام اپنے ساتھ لگایا، منافق ہے، چوٹی کا منافق ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا. اور لعنت ہے تجھ پہ ایسے شخص
تو علمی اختلاف تو کر، اگر تجھے تیرے پاس کوئی تھوڑا بہت کوئی علم ہے تو میں تو کہتا ہوں وہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو چلو علمی اختلاف تو کر، لیکن تو یہ کیا کر رہا ہے کہ تو نعرے لگوا رہا ہے کہ حرام ہے فلاں ہے، کہ سب کچھ آپ کی جب سامنے ہے تو یار میں کہتا ہوں تھوڑا سا عقل و فہم تو استعمال کرو، تھوڑا سا دیکھو تو صحیح، تھوڑا کاؤنٹر چیک تو کرو، تھوڑی پوری بات تو سنو۔ یہ عالم، یہ جو آپ کے مفتیان کرام ہیں اور یہ آپ کے جو علماء سو کی کیٹیگریز والے عالم ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سننا ہی نہیں ہے، وہ سننا ہی دل میں خلل ڈالے گا۔ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر اس کو سن لیا تو وہ تو حق بیان کر رہا ہے اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ پیٹو علماء جو ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اور یہ بیٹھ جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے، یہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ انجینئر صاحب کو سنو۔ دوسرا، انہوں نے کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے، وہ ایک مفتی وحید ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، قریشی جس کو کہتے ہیں، مجھے نام اس کا مفتی عبد الوحید ہے اس طرح، آئی تھنک کوئی قریشی بہرحال اس کے نام میں آتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا آئی گیس۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ترجمہ قرآن کا نہیں پڑھنا، یہ آپ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ انجینئر صاحب دس دیتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو گمراہ کر دے گا اور یار تمہارے عقل پہ تھو۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی گزارا کیا کہ انہوں نے چلو اس بات کی اجازت نہیں دی، کم سے کم انہوں نے گالیاں تو نہیں دیں۔ یہ سمرے کو دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ گالیوں پہ اتر آیا ہے۔ مصباحی صاحب جو سلیمان مصباحی صاحب، وہ بھی بیٹھے ہیں یہ سمر عباس کے ساتھ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے اپنا پیو لب، یعنی کہ اپنے فادر کو ڈھونڈو۔ کیا مطلب کہ آپ کا ابو ہی نہیں ہے۔ اور یہ مصباحی صاحب جو بڑے صوفی بندے پھرتے ہیں کہ ہم جی صوفی، اور بڑی کانوں تک پگڑیاں اوڑھی ہوئی اور جی عجیب مونچھیں پھیلائی ہوئی نچلے ہونٹ تک اور مونچھیں منہ میں جا رہی ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ وہ ساتھ میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، ایسے اسمائل پاس کر رہے ہیں۔ اور بھائی تو اس کو کر، وہ ادھر اس نے اس کی ایسن باکسر جس نے ایسا غلاظت کا کام کیا کہ اس نے انجینئر محمد علی مرزا کی جا کے اکیڈمی کے باہر پخانہ کر کے آیا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی کہ یہ لو جی میں کر رہا ہوں۔ اس کو کنڈیم کرنے کے باوجود اور اس کی گالیوں، ماں بہن کی گالیاں وہ دے رہا ہے، ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کے بغیر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جی ایسن باکسر نے اچھا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ اس کا رد کر دیا۔ یار میں کہتا ہوں تھو ہے تم لوگوں پر، ایسے شخص کو سراہ رہے ہو جس کا اپنا کام ہی غلط ہے، سوشل حوالے سے ہی غلط ہے کہ کسی گھر کے باہر جا کے آپ پخانہ کر کے آ جاؤ، وہ بھی ویڈیو بنا کے کہ یہ جی میں کر رہا ہوں، آپ نے مجھے روکنا ہے تو روک رہا۔ غلیظ شخص، ایسن باکسر، غلیظ شخص، تمہیں لعنت ہے تم پہ، اور انشاءاللہ اللہ تمہیں میں ذلیل و خوار کرے گا کہ تم نے جو سٹیپ اٹھایا ہے تم نے۔ میں ان لوگوں سے جو یہ سردار الجہلا، یہ سمر قادری، یہ سردار الجہلا جو ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے جو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ ذرا اپنے عقل و فہم کے دروازے کھولیں، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ علمی اختلاف کرے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن آپ اس چیز پہ اس کو داد رسی کر رہے ہیں، اس کی جو کسی صورت بھی یہ برداشتیبل نہیں ہے کہ کوئی ایسے شخص کو ڈیفائن کرے جو سوشل حوالے سے غلط کر رہے ہیں، پیشاب کر رہا ہے اکیڈمی کے سامنے، گالیاں دے رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، کسی صورت بھی یہ برداشتیبل نہیں ہے۔ یہ جو علمی لیول ہے نا ان کا، ان کی جی نوعیت یہ ہے کہ ان کا ایک عالم، یہ جو عالم نہیں، میں ان کو کہہ رہا ان کا ایک بندہ کہہ لو، عالم نہیں ہے یہ، عالم ایسا نہیں کرتا۔ ان کا ایک بندہ ہے، کیونکہ اس میں عالم تو نہیں کہوں گا کہ وہ عالم ہے ہی نہیں، ان میں بہت کم علماء ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں غوث پاک کا ایک مرید قبر میں چلا گیا، قبر میں جب گیا تو فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، انہوں نے کوشچن کیا کہ ہاں جی من ربوں کا، یعنی کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے ایک فرشتے کو اس ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرے کو اس ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا کہ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ یہ سنو، یہ ان کا علمی لیول ہے اور یہ کہاں تک جا کے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا تم کر رہے ہو کہ تمہارے سوال کا کیوں جواب دیں، ہمارے سوال کا جواب دو۔ کہتے ہیں نہیں، اس نے پکڑ لیا جی، وہ چھوڑ نہیں رہا۔ فرشتے نے کہا اچھا ہمیں اس نے کہا کہ اب اس نے سوال کیا کیا، اس نے کہا کہ جب اللہ آدم کو بنا رہا تھا
تو تم لوگوں نے کیوں بولا تھا کہ یہ زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو غوث پاک کے مرید ہوں گے، وہ زمین میں فساد برپا نہیں کرتے؟ ان کا علمی لیول یہ ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اب اس میں وہ پھر کہتے ہیں جی اچھا ہمیں چھوڑ دیں، منکر نکیر اب یہ کہہ رہے ہیں ان کے ایک بندے کے مطابق منکر نکیر کہہ رہے ہیں کہ چلو جی ہمیں چھوڑ دیں، ہم جا کے نا پوچھ کے آتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اب اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں چھوڑ دیا تو تم ہاتھ سے نکل جاؤ گے، چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک کو چھوڑ دو، ایک جا کے پوچھا ہے تو ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہی رہے میرے پاس۔ اچھا ایک گیا منکر کو غالباً چھوڑ دیا، یا نکیر کو پکڑے رکھا، یا وائس ورثہ۔ جو فرشتہ قبر میں آیا تھا اور واپس گیا فرشتوں کے پاس، ان کے پاس اب وہ ڈسکس کر رہا ہے یہ کہ یار اب ہمارا بندہ اس کے پاس ہے۔ پہلے تو ان کی ویکیبلری چیک کریں، بندہ، فرشتوں کے لیے بندہ یوز کر رہے ہیں لفظ، یہ آپ ان کا علمی لیول چیک کریں۔ وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ادھر ہے، تو وہ پھنس گیا۔ اب اس کو ہم نے جواب نہ دیا تو وہ ہمارے بندے کو چھوڑے گا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آگے بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں یار، کم سے کم کوئی ایک بھی پڑھا لکھا یا کوئی فہم رکھنے والا بندہ ان میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو نہیں کہہ رہا یہ چھوڑے جا رہے ہیں، اور وہ آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کیا کریں؟ تو بہرحال اس وقت پھر غالباً اللہ نے بولا کہ آج کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے جتنے بھی مرید ہیں وہ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس دن یہ اللہ کی پکڑ آئے گی نا، پتہ اس دن لگے گا کہ کیسے حساب کتاب کے بغیر آپ جائیں گے۔ پیغمبر اور انبیاء کرام وہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ وہ امتی کر رہے ہوں گے۔ اور یہ یار تم لوگ تھوڑی سی شرم کر لو، تم لوگ تھوڑی سی کوئی حیا کر لو کہ تم اس بندے کے دین کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے صرف پیٹوں کو اتنے بڑے بڑے جو آگے یہ پیٹ تم نے بچھائے ہوئے ہیں جی، کرسی پہ بیٹھتے ہو تو پیٹ تمہارا ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، اس بندے کے دین کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس بندے کے دین کو تم بیچ رہے ہو۔ تم لوگوں کو کوئی حیا نہیں آتی؟ اتنا درد رکھنے والا کہ ہر بندہ نفسی ہر کوئی نفسی کر رہا ہوگا، وہ کرے امتی یا اللہ میری امت کو پار لگا دے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو دے، اللہ ان کو تھوڑی سی عقل دے۔ اور یہ اسپیشلی میں اینڈ پہ یہ سمر قادری کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ قادری سن لے میری بات، انجینئر محمد علی مرزا جیسا عالم تے ہے ہی کوئی نہیں، اور سمریا تو تے شئی کوئی نہیں، اور سمریا تو تے شئی کوئی نہیں۔ ایویں بیٹھ کے بکواسیات کر رہا ہے، بکواسیات پہ بکواسیات کر رہا ہے، اس کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر گالیاں دے رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہی کی کیٹیگری کا وہ ایک بندہ اور ہے، وہ ایک عجیب سا، اس نے کوئی کھلے شلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھا ہوتا ہے، ایویں چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی دلیل مانگتا ہے وہ عاشق ہے ہی نہیں۔ لو جی، جو آدمی دلیل، اب یہ صاحب نے عوام کے ذہنوں کو فریش کر دیا، ان کو یہ سکھایا کہ ہر چیز کو دیکھو، دلیل مانگو، کہ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ آگے یہ بات جو کر رہے ہو آپ اسٹیج پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہو، کہاں لکھی ہے؟ تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا جی؟ جو آدمی دلیل مانگتا ہے وہ عاشق ہی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں تیرے علمی لیول پہ کہ تم سے دلیل مانگو تو وہ عاشق ہی نہیں ہے۔